आओ तज़किरा इमाम हुसैन में करबला के बाद क्या हुआ। जब सारे शहीद हो गए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, तो जो लोग करीब आबादियों के लोग थे वो आए, इन लाशों को समेटा। कितनों को तो उन्होंने दफन किया और मौला हुसैन को दफन किया। अब बीबियां खीमे में थीं, कैदी बनाई गईं। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सनाया अंसारी आज आपके लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी की एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें वो करबला का वाक़या आपको सुनाएंगे। क्यों हमारे यहाँ मुहर्रम मनाया जाता है, मुहर्रम पर स्पेशल क्या हुआ था और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं, ये आप सब सुनेंगे अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी से। चलिए पहले इनकी ये वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आओ तज़किरा इमाम हुसैन में करबला के बाद क्या हुआ। जब सारे शहीद हो गए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, तो जो लोग करीब आबादियों के लोग थे वो आए, इन लाशों को समेटा। कितनों को तो उन्होंने दफन किया और मौला हुसैन को दफन किया। अब बीबियां खीमे में थीं, कैदी बनाई गईं। सैयदा ज़ैनब फ़ातिमा ज़हरा की सगी बेटी हैं, हुसैन इब्न अली की सगी बहन है, ज़ौजात इमाम हुसैन हैं, बीबी सकीना हैं। इस खीमे में चंद औरतें रह गईं और बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं। यजीदी लश्कर की तरफ से लोग आए और कहा कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ आगे बढ़ाए गए तो उनको हथकड़ियाँ डाल दी गई। रसूलुल्लाह के घर वालों को हथकड़ियाँ डालकर बाहर निकाला गया, खीमे उजाड़ दिए गए। बाज़ रिवायात ये बताती हैं कि खीमों में आग लगा दी गई। जब खीमे जल गए, शाम का वक्त था, मगरिब के बाद ये लुटा हुआ ताख्त ताराज काफिला कूफा की तरफ जा रहा था। करबला से अब ये कूफा जा रहे थे, लेकिन जालिमों ने जितने शहीद हुए थे उनके सर संभाल कर रखे थे। इमाम हुसैन इब्न अली का सर ले लिया, अब्बास अलंबरदार का सर ले लिया और अली अकबर इमाम कासिम के सर काट कर ले लिए। सारे सरों को उन्होंने, इसलिए कि उस वक्त सबूत पेश करने के लिए सर दिखाने पड़ते थे कि हमने इनका कत्ल किया है। अब सरों को उन्होंने नेज़ों में डाल दिया और सरों को लेकर नेज़ों से चलने लगे। ये सफ़र इनका शुरू हुआ, कूफा की तरफ चले। यहाँ एक बड़ी बात मुझे याद आती है। मौला हुसैन की एक कनीज़ थी जिसका नाम बीबी शीरीन बताया गया है। वो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी खिदमत कर चुकी हैं। बीबी शीरीन, इसको हज़रत इमाम हुसैन ने आज़ाद कर दिया था। वो कहती थी कि मैं आज़ाद नहीं होना चाहती हूँ। कहा था कि तू बुढ़ापे को पहुँच चुकी है, तुझे हमने आज़ाद कर दिया। और उसके बाद मौला हुसैन ने, जब ये मदीना तैयबा में थे, बीबी शीरीन को कहा था कि तू आज़ाद है, जा। बहुत सारा माल दिया था और जमा करके कहा था कि तू चली जा, अपनी बकिया ज़िंदगी आराम से गुजार। तो कहती है एक शर्त है मेरी, मैं इस शर्त पर जाऊंगी। इमाम हुसैन इब्न अली ने पूछा कि हमने तुझे किसी चीज़ से रोका नहीं, मना नहीं किया, क्या चीज़ तू चाहती है। बीबी शीरीन ने कहा था कि मौला हुसैन, बस चाहती हूँ कि मैं घर बना लूँ, घर में रहूँ, एक बार आप अपने कदम रख देना। हम गरीबों के घर पर एक बार आप तशरीफ़ ले आएँ, मेरी वो मेराज हो जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा बस इतनी सी बात, हम तो गरीबों के घर रोज़ जाना पसंद करते हैं, हम रोज़ जाना पसंद करें, जा ठीक है तेरे घर हम आएंगे। और बीबी शीरीन ने कहा नहीं मौला, मेरी एक दरख्वास्त ये है कि आप अपने ख़ानदान के साथ आएंगे, अपने शहज़ादों शहज़ादियों औरतों के साथ आएंगे। मौला हुसैन ने सारी औरतों से कहा देखो बीबी शीरीन कहती है इसके घर दावत है, हम सब आएंगे। और उसको बतौर मुस्कुराते हुए आपने फरमाया बीबी शीरीन, ऐसा ना हो कि हम आएं और तू पहचान ही ना सके, ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। कदमों में गिर गई, कहा कि मैं आपके घर की खाई हुई, मैं आपकी परवरदा, कभी आपको न पहचानूं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो खातून गई, कूफा के करीब एक छोटी सी बस्ती में घर बनाया, बड़ा अच्छा सा घर बनाया और उसकी बस्ती वाले भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे कि ये फातिमा के घर काम की हुई औरत है, हुसैन इब्न अली के घर काम की हुई औरत है। वो हर घर में जाती थी, बस्ती वालों से कहती थी
لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے۔ بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھتی، انتظار کرتی۔ اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی۔ کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی۔ کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے۔ کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی شیرین نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے۔ بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ دروازہ اس نے کھولا، بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا۔ اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی۔ اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا، آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے۔ رات کے وقت اس نے کھانا بنایا، سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس نے چلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ، گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، وہ چاہے قیدی ہوں باغی ہوں جس طرح کے ہوں، مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی۔ اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے بی بی شیرین نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیویوں کھا لو۔ تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی۔ تو بی بی شیرین چونک اٹھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی، میں خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیرین کیا ہم نے تجھے پہچان لیا؟ بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے؟ یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ بی بی زینب پکارتی گئی، بی بی شیرین نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟
اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی. اس پر پانی ڈالا جاتا، وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی. سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیری ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے. سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی، کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا. وہ غش کھا کر کے گر گئی. روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے، فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیریں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی. غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی. یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی. جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے. مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی. کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے. اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا. حاکم بصرہ، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا. دوسری رات آئی تھی. دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا. وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا. عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے. اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی. ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں. کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے. عیسائی نے رکنے کا، وہاں پر رکنے کی اجازت دی. اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے. اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے ہی اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی. اس عیسائی راہب نے تو بچپن سے کربلا کے بہت قصے سنے. جب بھی کوئی قصہ سناتے ہیں، کبھی سنا تو ہمیشہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اتنا دردناک قصہ. چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے نیزے پر لٹکا دیے گئے، اور بھوکے پیاسے کربلا میں کیسے کیسے شہید ہوئے. بہت افسوس ہوتا ہے. مطلب سننے کی طاقت ہی نہیں رہتی. کہاں وہ لوگ اتنے بہادر اور کہاں ہم تو یہ سب سن بھی نہیں پاتے. ہمارے اندر تو اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ قصے ٹھیک سے سن ہی پائیں، اور وہ یہ سب کر گزرے. دوستو، یہی خوبی تھی ہمارے صحاباؤں کی کہ ان کے ساتھ کتنا بھی مشکل دور آیا ہے، کتنے بھی ستم ان پر ہوئے، وہ ہنستے ہنستے سب سہ گئے اور مثال بن گئے، جنہیں کل بھی لوگ یاد کرتے تھے، آج بھی یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. پھر کسی دن ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے.